الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم. اور کہیں فرماتی ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. جو میرا مدنی دے دے اس کو لے لے اور جس بات سے مدنی روک دے اس سے رک جائیں، کیونکہ میرے مدنی کا مقام اب اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اس کی غلامی میری غلامی، اس کی اطاعت میری اطاعت، اس کی فرما برداری میری فرما برداری، اس کی نافرمانی میری نافرمانی. اب اللہ نے پھر قرآن پہ غور کریں، اللہ نے رسول کے صحابہ کو کیا مقام دیا. فرمایا میرا مدنی یہ بھی سمجھا دو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اگر کوئی بندہ میرے مدنی کے خلاف چلے یا میرے مدنی کے صحابہ کے خلاف چلے، فرمایا پھر اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، کیونکہ تمہیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا جب تک میرے مدنی کے دروازے پہ نہیں آؤ گے، اور مدنی کی باتیں بھی سمجھ نہیں آئیں گی جب تک صحابہ کے دروازے پہ نہیں آؤ گے. تو دیکھ لیں حضور نے احرام باندھا تو صحابہ گواہ ہیں کہ حضور نے ذوالحلیفہ میں احرام باندھا، حضور نے غسل فرمایا عرفات میں. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ دوپہر کے بعد زوال ہونے کے بعد وادی نمرہ سے وادی عرفات میں تشریف لے آئے. گواہی دینے والے صحابہ ہیں. حضور نے کتنی نمازیں پڑھی؟ صحابہ کہتے ہیں ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی اور دونوں نمازیں بھی ملا کے پڑھی. اب صحابہ سے پوچھا کہ عرفات کا دن شان والا دن ہے، میرے مدنی نے روزہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں حضور اونٹنی پہ بیٹھے تھے اور اونٹنی جبل رحمت کے دامن میں کھڑی تھی، اور حضور اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے تقریر فرما رہے ہیں. بی بی ام سلمہ نے ایک پیالے میں دودھ بنا کے بھیجا حضور کی خدمت میں تاکہ پتہ چلے کہ آج مدنی روزے سے ہیں کہ روزے سے نہیں ہیں. جب حضور کو دودھ آیا تو حضور نے نوش فرما لیا. صحابہ کہتی ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ حضور نے عرفات میں روزہ نہیں رکھا. صحابہ کہتی ہیں جب سورج ڈوب گیا ہے مدنی نے عرفات میں نماز نہیں پڑھی، آپ نے اپنی اونٹنی کی مہاروں کو کھینچا ہوا ہے. اور صحابہ کہتی ہیں خدا کی قسم ہے ہم ابھی ایسے منظر ہے کہ جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اونٹنی اس دن بڑے جوش میں ہے، بڑے جلال میں ہے اور دوڑنا چاہتی ہے، لیکن حضور نے کھینچ کھینچ کے روکا ہوا ہے. اور صحابہ کو کہہ رہے علیکم السکینۃ والوقار، آرام سے چلو آرام سے چلو. مزدلفہ میں آئے، اترنے کے بعد صحابہ کہتی ہیں اذان ہوئی، مدنی پاک نے مغربی شاہ کی دونوں نمازیں مزدلفہ میں پڑھی اور رات مزدلفہ میں گزاری. صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھی. لمبی دعائیں کرنے کے بعد آمنہ کے لال مینا آئے، آ کے جمرۃ العقبہ پہ 7 کنکریاں ماری، جا کے اپنے 100 اونٹ ذبح کرائے. 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور باقی اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے حضرت علی کو وکیل بنایا. اور جب اونٹ ذبح ہو گئے آپ نے حجام کو بلایا، حکم دیا کہ داہنی طرف سے اس طرح پھیرنا شروع کرے. آپ نے اپنے بال منڈائے اور بال منڈانے کے بعد صحابہ میں تقسیم فرما دیے. حضور نے غسل فرمایا، احرام کھولا، کپڑے پہنے اور پھر طواف زیارت کے لیے مکے آئے. ایمان سے کہو اس ساری کہانی کا گواہ کون ہے؟
اللہ اب دیکھیں کیا مقام دیا ہے اللہ میرے پاک نبی کا تو صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آئے درود پڑھا کریں. اور آج کعبے میں بیٹھے ہو دل سے دعا کرو جن کے دل میں صحابہ سے بغض ہے اللہ ان کو ہدایت. مسلمانوں لڑائی سے مسئلے حل نہیں ہو. اصل مسئلے حل تب ہوں گے کہ میرا مولا ہدایت کے فیصلے کر دے. اب دیکھو تم مکے میں آؤ پھر بھی تمہیں کعبہ سمجھ نہ آئے, مدینے میں آؤ پھر بھی تمہیں شان مصطفیٰ سمجھ نہ آئے, صدیق و عمر پہ سلام پڑھو پھر بھی تمہیں عظمت سمجھ نہ آئے, بقی میں گزرو بدر میں گزرو احد میں گزرو پھر بھی تمہیں صحابہ سمجھ نہ آئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے دلوں پہ زنگ لگ چکی ہے. حضور نے شان بیان کی, فرمایا سنو لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. اب شان دیکھیں میرے مدینے صحابی کا کیا شان بیان. فرمایا کہ میری امت سن لو, اگر کوئی غیر صحابی جبل احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے. جبل احد کتنا بڑا پہاڑ ہے, مدینے میں جاؤ گے تو دیکھو گے انشاءاللہ. جبل احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کرے. سمجھیے مسئلہ کہ غیر صحابی کیا کرے, احد پہاڑ سونا خیرات کرے صدقہ کرے, اور غیر میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے. فرمایا تیرا سونے کا پہاڑ میرے صحابی کے اس مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اندازہ کرو جب صدقہ برابر نہیں ہو سکتا پھر ہماری نمازیں مقابلہ کر سکتی, ہماری عبادتیں ہمارے حج مقابلہ کر سکتی. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اس وقت صدقہ کیا ہے, خیرات کی ہے جب اسلام کمزور تھا, کچھ بھی طاقت نہیں تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی جان مال سب کچھ مدنی پاک پہ قربان کیا ہے. ان کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت کیسے کر سکتی ہے؟ ایک روایت میں موجود ہے کہ ایک دن آمنہ کے لال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک باغ میں تشریف فرما ہیں اور کھجوروں کا باغ ہے. حضور کے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود قید رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور پہ چڑھے تاکہ کچھ کھجوریں توڑ کے محبوب کی خدمت میں پیش کریں. اچھا, حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ تھے, خدا کی شان ہے, پنڈلیاں مبارک ان کی بڑی کمزور تھیں, بڑی پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں. ایک صحابی نے جب دیکھا نا پنڈلیوں سے ذرا کپڑا اونچا ہوا کہ پتلی پنڈلیاں, تو ایک صحابی کو ہنسی آ گئی کہ دیکھو کیسی پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں. حضور نے جو دیکھا فرمایا کیا ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اب میں آپ کے سامنے غلط بات تو نہیں کہہ سکتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی میں نے دیکھا نا باریک پنڈلیاں, تو مجھے ہنسی آ گئی. آپ کو غصہ آ گیا, فرمایا میرے صحابی تمہیں پتا ہے کہ ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دو, میرے عبداللہ کی پنڈلی ایک پلڑے میں رکھ دو, شان زیادہ ہے. تم اس کی پنڈلیوں کو دیکھ رہے ہو, تمہیں پتا نہیں ہے کون ہے.
اب خود اندازہ کریں جن کے بارے میں میرا اللہ قرآن میں خود فیصلے کرے. اللہ اکبر، کیا میرے رب نے شان بیان کی ہے. دعا کر اللہ ہمیں بھی صحابہ کا غلام بنائے، اہل بیت رسول کا غلام بنائے، اور جن کے دلوں میں گجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرمائے. اللہ فرماتے محمد رسول اللہ. اور آگے شان دیکھو قرآن کی، کہتے ہیں والذین معہ اشداء. اللہ نے فرمایا جو میرے مدنی کے ساتھ ہیں، ایمان سے کہو جو نوح کے ساتھ تھے وہ کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے؟ 1,24,000 پیغمبر کے جو ساتھ، وہ تو سب کامیاب، اور جن کے بارے میں خدا کہے کہ میرے مدنی کے ساتھ ہیں، والذین معہ، اور حضور کے ساتھ ہونے میں بھی کچھ وہ لوگ ہیں جو پہلے ساتھ ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو بعد میں ساتھ ہیں. اللہ فرماتا ہے جو پہلے آئے ہیں ان کا مقابلہ تو پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے بی بی عائشہ قید صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ماغر تو میں نے حضور کی کسی بیوی پہ ایسی غیرت نہیں کھائی جیسی کہ سیدہ خدیجہ پہ میں نے غیرت کھائی. تو ایک بیوی نے پوچھ لیا کہ بی بی عائشہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پہ غیرت کا کیا مطلب؟ بی بی خدیجہ تو پہلے فوت ہو گئی، مکے میں فوت ہو گئی، آپ کی شادی تو مدینے میں ہوئی. آپ نے جب وہ بیوی دیکھی نہیں، ان کا زمانہ نہیں دیکھا، تو پھر ان پہ غیرت کرنے کا کیا مطلب؟ بی بی عائشہ کہنے لگی میں کیا کروں کہ میرا محبوب جو ہر وقت اس کا نام لیتے تھے، جب محبوب کسی دوسرے کا نام لے تو کیسے برداشت ہو؟ ہر بات میں حضور کہتے قالت خدیجہ وفعلت خدیجہ، خدیجہ نے یہ کہا تھا، خدیجہ نے یہ کہا تھا، خدیجہ نے یہ کیا تھا، خدیجہ نے یہ کیا تھا. گھر میں کوئی گوشت آتا ہے حضور فرماتے ہیں پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں ہدیہ بھیجو. ہر وقت جو حضور خدیجہ خدیجہ کہتے ہیں، میرا محبوب جب کسی غیر کا نام لے تو میں کیسے برداشت کروں؟ ایک دن بھی عائشہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ ہر وقت خدیجہ 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 کہتے ہیں، کیا تھا خدیجہ؟ ایک بوڑھی عورت تھی، مر گئی، ختم ہو گئی بات. میں کہا حضور آپ ہر وقت بی بی خدیجہ یاد فرماتے ہیں، بی بی خدیجہ کیا ہے؟ ایک بوڑھی عورت تھی، 40 سال عمر تھی، اور پہلے 2 شوہر گزر چکے تھے، آپ تیسرے اس کے شوہر تھے، بس نکاح ہوا تھا، گزر گئی بات. آپ اب بھی بی بی خدیجہ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. حضور نے فرمایا خبردار عائشہ، تم لوگوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جب مدینے میں میری حکومت ہے، اور خدیجہ نے محمد کا ساتھ اس وقت دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا. فرمایا خدیجہ کا مقابلہ کرتے ہو؟ فرمایا خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے کہ جب اسباب ظاہری کی حد تک اللہ کے سوا سرزمین مکہ میں میرا کوئی نہیں. بی بی خدیجہ نے مال لٹا دیا، گھر لٹا دیا، جان لٹا دی، سب کچھ مدنی کے دین پہ قربان کر دیا. فرمایا عائشہ بی بی خدیجہ کا کون مقابلہ کرے؟ اور پھر میرے اللہ نے میرے بچے بھی تو سارے بی بی خدیجہ سے مجھے دیے ہیں.
اللہ نے مجھے بیٹے بھی دیے تو خدیجہ سے، لڑکیاں بھی دی تو خدیجہ سے، تو وہ تو محسنہ اسلام ہے، وہ تو محسنہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اب اندازہ کریں جو پہلے آئے، اس لیے قرآن نے پھر دو ان کو رتبے دی، فرمایا والسابقون الاولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار۔ اللہ نے فرمایا ایک تو وہ ہیں جو سب سے پہلے آنے والے مہاجر ہوں یا انصار، ان کا ان کے بعد والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور فرمایا پھر ان کے بعد جو ان کے رستے پہ چلنے والے ہیں ان سے بھی اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ میرے آقا سرکار دو عالم پہ اللہ نے جب قرآن اتارا تو صحابہ کی تعریف اور صفت کیا بیان کی، فرماتے ہیں والذین معہ اشداء، پتہ ہے جب میرے نبی حدیبیہ پہ بیٹھے تھے، مشرکین مکہ کا بڑا سردار آیا، اس نے آ کے میرے مدنی سرکار سے باتیں کی اور واپس جب مکے میں آیا مکے والوں کو کہنے لگا بہتر ہے میں مشورہ دیتا ہوں کہ تم اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی صلح کی بات کر لو۔ انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم ہے حضور کی جماعت کو میں دیکھ کے آ رہا ہوں، جس پاک ذات کو ایسی جماعت میسر ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی ہے کہ حضور اشارہ کرتے ہیں وہ جان لٹا دیتے ہیں، حضور وضو کرتے ہیں وہ بچا ہوا پانی لے لیتے ہیں، حضور مبارک اگر لعاب ڈالیں تو اٹھا کے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ جن کی قربانی کا، جن کے جذبے کا، محبت کا، اطاعت کا یہ عالم ہو انہیں دنیا کی کون طاقت شکست دے سکتی؟ دشمن ہے لیکن صحابہ کی تعریف کر رہا، مقام صحابہ کی بات کرتے ہیں، اور جن کو انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، انسانوں کو تو اللہ نے عقل دیا ہے، میرے مدنی کے صحابہ کا تو یہ مقام ہے، انسان تو انسان، جنگل کے درندے جانور رسول کو یاد کرتے ہیں۔ کھڑا ہو گیا اور کہتے ہیں جنگل کے کتوں سن لو ہم صاحب دیں اصحاب رسول اللہ، ہم کون ہیں اصحاب؟ اللہ ہمیں ان کے علم کے فرما دیں۔ تو کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے ہمارے امیر نے کھڑے خبردار بھگیاڑ جانور گیدڑ ہر بچوں کو لے کے جنگل چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں کہ کہیں رات کو پتہ نہ کھٹکے صحابہ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ انہوں نے کہا ہم جنگل چھوڑ دیتے۔ جانور آج انسانوں کو صحابہ کا مقام سمجھ نہیں آتا۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، آپ کا زمانہ خلافت ہے، مصر فتح ہو گیا ہے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ گورنر ہیں، نیل دریا خشک پڑا ہے، وفد لے کے لوگ آئے، آ کے حضرت عمر بن العاص سے عرض کیا، کہنے لگے کہ حضرت یہ دریائے نیل جو ہے
یہ نہیں چلے گا، اس میں پانی نہیں آئے گا۔ ایک رسم چلی آ رہی ہے صدیوں سے کہ ایک خاص مہینہ آتا ہے، اس میں ایک تاریخ آتی ہے، ہم ایک نوجوان خوبصورت لڑکی بالکل کنواری عین جمال والی کو زیور پہنا کے لباس پہنا کے دریا کی بھیٹ چڑھاتے ہیں، دریا کی نظر کرتے ہیں، درمیان دریا میں جا کے دفن کر دیتے ہیں، پھر دریا بہتا ہے۔ اب آپ مسلمان ہیں، آپ آ گئے، دریا خشک پڑا ہے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنی منت پوری کریں۔ حضرت سیدنا عمر بن العاص کہہ دو رضی اللہ عنہ، فاتح مصر ہے، فرمایا کہ نہیں، خبردار، اسلام ایسی قربانی نظروں کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ مشرکوں کی رسمیں ہیں کہ کبھی بندوں کو بھیٹ چڑھاتے ہیں، کبھی بلیدان کرتے ہیں، کبھی بتوں کے قدموں میں انسانوں کا خون نچھاور کرتے ہیں۔ یہ سب جادوگروں کی جادوگری ہے، جھوٹ ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ میں حضرت عمر کو خط لکھتا ہوں، حضرت عمر کو خط لکھا، حضرت عمر نے خط لکھا، من امیر المومنین عمر بن الخطاب، فرمایا کہ گورنر میرا خط آ رہا ہے، خط جا کے دریا میں رکھ دو، بہنا ہے تو بہے گا، ورنہ اللہ ہمیں پانی دے سکتے ہیں۔ ایمان سے کہو، دریا خط بھرتے ہیں؟ لیکن گورنر کو خط ملا، کہتے ہیں خط لے کے میں گیا اور درمیان دریا میں رکھا، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے، خط رکھ کے واپس آئے، اسی رات 16 ہاتھ پانی چڑھ گیا۔ کیوں؟ لکھنے والا کون تھا؟ صحابی۔ لکھنے والا کون ہے؟ وزیر النبی المصطفیٰ۔ اس لیے قرآن نے نقشہ کہ اللہ